میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن صحبت اختیار کروں، حسن معاشرت اختیار کروں اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں؟ یہ سوال کر رہا ہے صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صفحہ نمبر 36، صفحہ نمبر 36. قال امک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی والدہ، آپ کی ماں اپنی نفس سے زیادہ آپ یعنی پہلے اپنے نفس کے حقوق ہیں اور اس کے بعد سب سے زیادہ لوگوں میں سے جو مستحق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، حسن معاشرت کی جائے، وہ آپ کی والدہ ہے. قال ثم من، پھر فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ قال امک، آپ کی والدہ. قال ثم من، اس کے بعد پھر سوال کیا اس کے بعد کون ہے؟ قال امک، آپ کی والدہ. 3 مرتبہ کیوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نمبر 1، قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا کیونکہ اس کو اپنے رحم میں رکھنا سب سے بڑی سختی ہے. وہ ماں ہی جان سکتی ہے کہ جب اس کے پیٹ میں اور اس کے رحم میں بچہ ہوتا ہے کہ اس سے کتنا احتیاط کرنا پڑتا ہے اور کتنا عذاب ہوتا ہے اس سے اس اپنے رحم میں محفوظ رکھنا. اور نمبر 2 کہ جب ولادت کا وقت آتا ہے تو ایک والدہ ہی جان پاتی ہے کہ اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور تیسری کیا ہے کہ اس کے بعد جب وہ پیدا ہوا تو کتنی سختی اس کی پرورش کرنا، اس کے پیشاب پر ہی اس کا ہاتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ اس کا جسم گیلا نہیں ہونا چاہے، اس کا بسترا گیلا نہیں ہونا چاہے. ساری اپنی نیند خراب کر دیتی ہے. رات کے 12 بجے بھی، رات کے کسی بھی حصے میں جب بچہ جو ہے رونے لگتا ہے تو والدہ کیا ہے؟ وہ بیدار ہوتی ہے اور سب سے پہلا اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ اس کے پیشاب کی جگہ لینا تاکہ اس نے پیشاب تو نہیں کیا. یہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ماں کے لیے، والدہ کے لیے. بعض اوقات اپنے کھانے میں اس کا پیشاب مل جاتا ہے، کتنا وہ احتیاط کرے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی طرف جو مفہوم ہم نے پیش کیا اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا کہ 3 سختیاں والدہ کو ہوتی ہیں جو انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایسا مادہ رکھا ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے. دیکھیے اگر آپ میں سے کوئی صاحب اولاد ہو، آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے بڑا پیشاب کر لیتا ہے، ایک مرتبہ آپ اس سے صاف کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ والدہ کتنا برداشت کرتی ہے. یا تو آپ کو الٹی آئے گی، یا تو آپ جو ہے کر ہی نہیں پائیں گے، یا تو آپ کرنا ہی پسند نہیں کریں گے. تو یہ ایک والدہ ہی ہوتی ہے جو اپنے بچے کا پیشاب ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر وہ مودت اور رحم دلی رکھی ہوئی ہے، ورنہ وہ اس سے لات سے مار سکتی ہے کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، وہ بھی تو انسان ہے. مجھے کیا زیادہ ہی ذمہ داری، لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر رکھا ہے، یہ چیزیں اس کے ذمہ رکھی ہوئی ہیں اور یہ وہی برداشت کر سکتی ہے. اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ جو ہے سب سے زیادہ لوگوں میں مستحق ہے کہ اس کے ساتھ حسن معاشرت کی جائے اور اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے. اور اس کے بعد فرمایا ابو کا. اور عبد الرزاق البدر، شیخ عبد الرزاق البدر رحمہ اللہ، ابھی وہ زندہ ہے لیکن ہاں زندہ شخص کو بھی رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں. رحمہ اللہ کا معنی کیا؟ اللہ ان پر رحم کرے، ان پر رحم و کرم کرے. تو شیخ عبد الرزاق البدر اپنی کتاب جو انہوں نے ادب المفرد کی شرح کی ہے اس کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہ حقوق جو یہاں پر بیان کیے پہلے والدہ کو مقدم کیا اس نظریے سے کیونکہ وہ بالرحمہ والشفقہ
क्योंकि वालिदा को क्या होता है, वो रहम दिल होती है और शफीक दिल होती है। वल वालिद, चौथी मर्तबा वालिद सुम्मा अबू का, फिर आपका वालिद जो है लोगों में सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है कि उसके साथ हुस्न सलूक किया जाए बिल इन्फाक, क्योंकि वालिद क्या करता है, आप पर खर्च करता है। रात दिन जो है एक करके वालिद क्या करता है, बच्चे की तरबियत, तालीम, उस पर उसका नान नफका वगैरह वो बर्दाश्त करता है और कमाता है। तो कहा वल उम बिर्रहमा व शफ़क़ा वल अब बिल इन्फाक, क्योंकि वालिद का हक क्यों है चौथा, इसलिए चौथे बार क्यों फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वालिद ही वो शख्स होता है जो अपने बच्चे की हाजात वगैरह वो पूरी करता है और उसमें रात व दिन एक करता है। तो इनके साथ सबसे ज़्यादा हुस्न मुआशरत होनी चाहिए, हुस्न अखलाक से पेश आना चाहिए। वल अम्र इंद बाज़ अन्नास बिल अक्स, और लोगों के पास क्या है, मामला इसके बरअक्स होता है। वो सोचता है मुझे वालिद है या वालिदा है, मुझे थोड़ा ना कमाना इनसे है, मुझे लोगों के साथ कारोबार करना है, लोगों के साथ उठना बैठना है, लोगों की ज़रूरत है इस वक्त, और वो वालिद की तरफ ध्यान नहीं देता है। बिलअक्स तजिदुहु यसीउल उशरा मा उम्मिही, और वो अपनी वालिदा के साथ जो है हुस्न मुआशरत से पेश नहीं आता है। व युहसिनुल उशरा मा ज़ौजतिही, बल्कि कभी कभार क्या होता है, हुस्न मुआशरत का सारी तवज्जो किसको देता है, वो अपनी अहलिया को देता है और वालिदा को छोड़ लेता है, और ये भूल लेता है कि देखिए ये वालिदा ही तो थी जिसने मुझे इस काबिल बनाया, तरबियत की, मेरी परवरिश की, अब मैं शादी कर सका या जवान हुआ। और वो माँ बाप को भूल लेता है, वालिदा को भूल लेता है, तरजीह किसको देता है। एक मैं वाक़या आपको बयान करूंगा, मुख्तसर, मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। एक शख्स ने शादी की, असलाफ में तवारीख में जब आप वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम पढ़ोगे आपको कसरत से मवाद मिलेगा। एक शख्स ने क्या किया कि उसने शादी की और अब तक वो वालिदा की तरफ तवज्जो दे रहा था, लेकिन शादी की, जो कुछ भी उसने लाया वो बाहर से वो उसने अपनी अहलिया के सामने रख दिया। अहलिया दीनदार थी, अहलिया क्या थी, बहुत ज़्यादा दीनदार थी। रब्बुल आलमीन दीनदार अहलिया अता करना चाहिए, क्योंकि दीनदार अहलिया जो खैर मताइद दुनिया के साजो सामान में सबसे बेहतर क्या है, दीनदार औरत। इससे दीनदार औरत मिली हुई थी। वो ताज्जुब कर रही है कि ये मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ, इस ठेले का मुस्तहिक वालिदा है कि आप इसके सामने रखो। और उससे कहा, शोहर से कहा, क्यों मेरे पास रखा, ये वालिदा को दे दो, वो तकसीम करके हमें खिलाएगी, ना कि मैं तकसीम करूं। ये अच्छी तरबियत थी। उसने नहीं माना, शोहर ने नहीं माना कि नहीं, आज के बाद क्या करना है आपको, कि आपको ही यहाँ सारा कुछ निज़ाम चलाना होगा। वो इस पर रजामंद नहीं हुआ उसका शोहर। उसने क्या किया, औरत ने कहा कि मुझे खुला दीजिए, जैसे मर्द को इख्तियार है तलाक का, ऐसे ही औरत को इख्तियार क्या है, खुला का, कि मुझे आप खुला दीजिए, मैं आपसे खलासी चाहती हूँ और मैं नहीं आपकी ज़ौजियत में रहना चाहती। क्यों, कल मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बदला मेरे बच्चे मुझसे चुकाएं, मुझे हिम्मत नहीं होगी उस वक़्त, लिहाजा आप मुझे खुला दीजिए और मुझे छोड़। आखिरकार उसने खुला दे दिया। दोनों बूढ़े हो चुके और वक्त आया कि दोनों को अंदाजा हुआ, अब उसने दूसरी शादी की है, इसने दूसरी शादी की है, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब इरादा हुआ कि हज पर जाएं। यहाँ उस शोहर भी निकल रहा है और वो भी निकल रही है। बीच में रास्ते में मुलाकात हुई इन दोनों की, लेकिन उसकी हालत क्या थी कि उसके साथ, उस बूढ़े के साथ कोई शख्स भी नहीं था। वो एक जगह तन्हा रो रहा है, क्योंकि हज कठिन सफर है। हज जो है उस जमाने में और भी ज्यादा कठिन था, वसाइल कम थे, पैदल चलना था, और वो रो रहा है, कोई भी साथ नहीं और ना ही उसकी तरफ कोई तवज्जो दे रहा है। और ये यहाँ से औरत है, ये हज को निकली है, लेकिन इसके बच्चे तीन साथ हैं और उन्होंने अपनी वालिदा को हाथों पर ही रखा है। इसने, औरत ने पहचान लिया इससे, कहा भाई बताए आपने पहचाना मुझे, कहा नहीं, कहा मैं वो औरत हूँ जिसने आपसे खुला लिया था, इस शर्त पर कि कल जो है मैं ये नहीं देखना चाहती हूँ कि आपके बच्चे या मेरे बच्चे जो है हमसे बदला चुकाए। कहाँ हैं आपके बच्चे,
کہاں ہیں آپ کے وہ جو ہے آپ نے کیا اس کے بعد شادی کی یا نہیں؟ کہاں ہے آپ کے ساتھ کیوں نہیں کوئی؟ کہا بچے بھی ہیں لیکن کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. آپ نے سچ کہا تھا, آپ نے اس وقت سچ کہا تھا, کاش اگر میں مان لیا ہوتا, آج میری حالت نہیں ہوتی. دیکھیں آپ کے بچے کس طریقے سے آپ کو اٹھا رہے ہیں. اور یہ دنیا میں ہی آپ یاد رکھیں, جو والدہ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور اس سے دنیا میں ہی بدلہ مل جاتا ہے. آخرت میں تو سزا ہوگی ہی, لیکن دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے ذریعے سے الجزاء بجنس العمل کے قاعدے کے تحت اس سے سبق سکھا لیتا ہے. تو بہرحال بے شمار واقعات ہیں, تو انسان کو عبرت لینی چاہے. اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے لیکن بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. فَيَكُونُ مُقَدِّمًا احسان العشرہ مع زوجتی علی بر امہ, اس کے ساتھ بر والدین کرنا تھا, والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے آنا چاہے تھا, وہ مقدم کر رہا ہے. شریعت نے منع نہیں کیا ہے, آپ کے حقوق جو ہیں اہلیہ کے ساتھ وہ برابر ہیں, وہ آپ کی محبت, آپ کا ان کے ساتھ حسن تعاون, حسن معاشرت, وہاں بھی آیا قرآن نے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, قرآن نے وہاں پر بھی دی تلقین کی کہ آپ ان کے ساتھ حسن معاشرت میں رہے, آپ جو ہے توازن نہ بگاڑے, لیکن ترجیح نہ دیں آپ کہ کلی طور پر والدہ کو بھول لیں اور اسی کی طرف دھیان ہو. زیادہ دھیان کس کی طرف ہونے چاہے؟ والدہ. ہاں وہ طبعی محبت ہے, وہ طبعی چیز ہے, اس کی بھی تلقین کی ہے قرآن کریم نے. ایسا نہیں کہ بس یہاں کبھی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی بات ہی نہیں سنتا ہے, وہ بھی غلط ہے. بیوی کا مشورہ ہی نہیں سنتا ہے, وہ بھی غلط ہے, یہ بھی رویہ غلط ہے. بھائی اس کی بات بھی آپ کو ماننی ہے, اس جو حدود کے تحت, شرعی حدود کے تحت, شرعی قواعد کے تحت, ضوابط کے تحت اس کی حق ادائیگی ہونی چاہے. نہ کہ جیسے کہ کشمیر کے اندر یا ہمارے ماحول میں ہے, وہ کیا ہے کہ ہم بہو کو کیا سمجھتے ہیں؟ نوکر. اور جب ہم اس کو نوکر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اسی نظر سے دیکھتی ہے. جب تک نہ جو اپنی ساس ہے وہ اپنی بہو کو بیٹی نہ سمجھے تب تک اس کے گھر میں خیر نہیں ہو سکتا. جس دن سے وہ بیٹی سمجھے گی اس دن سے ہمارے گھروں میں کیا ہوگا؟ خیر ہوگا. اگر اس نے نوکر سمجھا ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ رہے گا. یہاں بھی کہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنے اس کے حقوق ہیں لیکن والدہ کے حقوق اپنے ہیں, وہ اس کو ادائیگی میں انسان کوتاہی نہیں کرنا چاہے. دونوں وہ جو ہے برقرار رکھنے چاہے اخلاق کے ضمن میں. مع زوجتی علی بر, والحاصل ان احسان العشرہ مع الاہل والاصحاب والاقارب کل ذلک من حسن الخلق, یہ تمام حسن اخلاق ہے. اگر آپ یہاں اہلیہ کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں تو بد اخلاقی مانی جائے گی. اس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, اقارب کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں, والدین کے جو حقوق شرعی حدود ہیں, حدود کے تحت تمام کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہوگی. تو مجموعہ من الآداب, اسی کو اخلاق حسنہ کہا جائے گا. تو بہرحال وَيَنبَغِي لَنَا فِي هَذِهِ الْمَرَاكِزِ, دیکھیں یہ درس جو دے رہے شیخ عثیمین رحمہ اللہ, یہ چھٹیوں میں دے رہے ہیں. تو اس لیے فرمائے وَيَنبَغِي لَنَا فِي هَذِهِ الْمَرَاكِزِ الصَّيْفِيَّةِ أَن نَّسْتَغِلَّ وُجُودَ الشَّبَابِ بِحَيْثُ نُمَرِّنُهُمْ عَلَى إِحْسَانِ الْخُلُقِ, کہ ہم جو ہے یہ وقت, یہ چھٹیاں غنیمت جانیں کہ ہم جو ہے شباب کا موجود ہونا, ہمارے اس چھٹی میں کیا ہونا چاہیے؟ ان کا وجود ہونا چاہیے, یعنی وہ موجود ہونے چاہیے درس کے اندر, تاکہ ہم جو ہیں ان کی تمرین کرا سکے, انہیں مشق کرا سکے کہ کس طریقے سے حسن خلق کے ساتھ پیش آیا جانا چاہے, یہ سکھائیں گے. لیکون هذا المراکز مرکز تعلیم و تربیہ, تاکہ یہ مراکز, جن مراکز میں وہ درس دیتے تھے, یہ مراکز کیا ہونے چاہے؟ تعلیم و تربیت کے مراکز ہونے چاہے. اور لأن العلم بدون التربیہ قد یکون ضررہ اکثر من نفعہ, بغیر اگر انسان استاد کے علم پڑھے گا, بغیر مربی کے تربیت حاصل کرے گا, بعض اوقات اس کا علم اس کے لیے ضرر بنے گا.
قرآن میں بھی کہا کہ وہ اصلاح کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی اصلاح کیا ہوگی؟ وہ فساد ہوگا۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو مصلح کہتے ہوں گے، اصلاح کرنے والے کہتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ فساد پھیلا رہے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ علم کے سائے تلے، مربیین کی سائے تلے یہ شباب جو ہے تربیت حاصل کرنے چاہے اور علم حاصل کرنے چاہے، تاکہ ان کا علم کبھی کبھار نقصان دہ نہ ہو۔ لیکن مع التربیہ یکون العلم معدبا، اور تربیت کے ساتھ علم حاصل کرنا، مربیین سے علم حاصل کرنا، وہ کیا ہوگا؟ مؤدین لنتیجتہ المقصودہ، جس غرض کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے وہ ثمرہ مل سکتا ہے جب انسان مربی سے یا معلم سے علم حاصل کرے گا تو اس سے مقصد ملے گا۔ ولہذا قال تعالی، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اور اس آیت کے اندر مفہوم کیا ہے؟ کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس بشر کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی اور حکم عطا کیا، نبوت عطا کی، ثم یقول للناس، پھر لوگوں سے وہ کہے گا کہ تم میں میری عبادت کرو، کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ یعنی یہ آیت کب نازل ہوئی؟ پس منظر اس آیت کا کیا ہے کہ کچھ صحابہ نے کہا کہ ایرانی وغیرہ دیگر ممالک کے لوگ اپنے بادشاہوں کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی سجدہ کریں گے آپ کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ نہیں، پہلے وہ ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر تھے، نور من نور اللہ نہیں تھے، نور من نور اللہ نہیں تھے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی بشر کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے، نبوت دے، حکم دے، ثم یقول للناس، پھر وہ اس کے بعد لوگوں سے کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میری عبادت کرو، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن تم ربانی بن جاؤ۔ ربانی کا مطلب کیا ہے؟ علماء ربانیین کون ہوتے ہیں؟ یربون صغار العلم قبل کبار، بڑے بڑے مسائل سکھانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل سکھاتے ہیں، وہ مربی مانے جاتے ہیں، ان کا دھیان چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹی چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالی آج جو ہے بعض اوقات ہمارے خطیب، ہمارے واعظین، ہمارے علماء وہ آر سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے، کیا ہم وضو کا مسئلہ سکھائیں گے لوگوں کے سامنے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے اور وہ فرما رہے ہیں آؤ میں، اور صحابہ کو، وہ جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا، آئے ہم سکھائیں گے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیا تھا۔ بخاری کے اندر احادیث ہیں، مسلم کے اندر احادیث ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے مسائل سکھانے والے۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، جو کچھ تم لوگوں کو کتاب سکھاتے ہیں اور جو کچھ تم لوگوں کو پڑھاتے ہیں، بما کنتم تدرسون، جو کچھ تم لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اس کتاب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سجدہ انسان کے لیے، بشر کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال هذه فائدۃ العلم، هذه فائدۃ العلم، یہ علم کا فائدہ ہے۔ جب انسان علم جو ہے علماء سے حاصل کریں، ان یکون الانسان ربانیا، کہ انسان کیا ہونا چاہے؟ وہ ربانی ہونا چاہے۔ ربانی کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی آیت کا علم ہے، ایک ہی مسئلے کا علم ہے، ایک ہی حدیث کا علم ہے، وہ دوسرے کو سکھانا۔ آپ ربانیین میں شامل ہیں کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں، دروس پڑھ رہے ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہیں آپ یہی کیوں نہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں سکھائے، کیونکہ ربانی کا معنی، ربانی لفظ حاصل کرنے کے لیے آپ کو بڑا مجتہد ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ تربیت شرط ہے۔ کیا ہے؟ تربیت شرط ہے۔ بمعنی مربین
लिइबादिल्लाह, अल्लाह ताला के जो बंदे होंगे उनकी तरबियत करने वाला होगा, अला शरीयतिल्लाह, अल्लाह ताला की जैसे शरीयत है। फ़हादिल मराकिज़ अल्लती नुअम्मिलु मिनल क़ाइमीन अलैहा अन यजअलूहा मैदान लित्तसाबुक। और शेख उसैमीन कहता है कि हमें चाहे जो इस पर काइमीन है, यानी इन मराकिज़ को चलाने वाले हैं, इनमें मुसाबका रखना चाहे, तुल्लाब में मुसाबका रखना चाहे और तसाबुक रखना चाहे, आगे बढ़ने का जिन चीज़ों से शौक़ होगा तालिब इल्म को, फिल अखलाकिल फाजिला, अखलाकी फाजिला में। और मैं आपको ये बताऊंगा, हमें दर्जात मिलते थे बाज़ाब्ता, और स्कूलों में भी ऐसा होगा, जो अच्छे स्कूल होते हैं वहाँ पर जो अच्छा किरदार दिखाता है उसको अवार्ड दिया जाता है कि इसके अखलाक क्या है, अच्छे हैं। और ये मामलिका में ऐसा किया जाता है, आज भी बड़ी बड़ी जामियात में, छोटे छोटे मदारिस में इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। वमिनहा एहसानुल खुल्क़। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शेखना अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बारकल्लाहु फीना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।